أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. آپ کے سامنے سورۃ الفتح کی 2 آیات کریمہ ان کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہیاں دینے والا بنا کر بھیجا، بشارتیں دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس لیے بھیجا ہے کہ اے ایمان والو، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت دو، وَتُعَزِّرُوهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو، دین کے غالب کرنے میں آپ کا ساتھ دو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرو، آپ کی عزت کرو، آپ کا احترام کرو، وَتُسَبِّحُوهُ، اور تم اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرو، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور تمام نبیوں کے، تمام رسولوں کے سردار ہیں، تمام بنی آدم کے سردار ہیں، مخلوق میں آپ سے بلند مرتبہ کسی کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہماری ذمہ داری، ہمارا کام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت دیں، آپ کی مدد کریں، جس دین کو، جس میسج، جس پیغام کو دے کر آپ کو بھیجا گیا، ہم اس پر عمل بھی کریں اور اس کو آگے پہنچانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسیٰ بن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے حضرت عیسیٰ بن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کے دین میں میرا مددگار کون ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت دیں۔ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے آپ تشریف لائے تھے، تو ہم اس دین پر خود بھی عمل کریں، خود بھی اس دین کو اپنا رہبر اور رہنما بنائیں، اپنے سر کا تاج بنائیں، اور پھر ہم اس کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے جو کچھ ہو سکے وہ کریں، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں، آپ کا احترام کریں، آپ کا ادب کریں۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی مدد کرو اور ان کی عزت کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے، بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ ادب کیا کرتے تھے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے،
ہم سوچ نہیں سکتے کہ صحابہ کرام کا اس حوالے سے کیا طرز عمل تھا۔ ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم زیادہ آپ کا احترام کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم محبت اور احترام میں ایسی چیزیں لے آتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ نہیں کرتے تھے، اور ہم بعض دفعہ یہ بات سوچتے ہیں کہ شاید ہم ان سے آگے بڑھ جائیں گے۔ ہم صحابہ کرام سے اس معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکتے، کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے اپنا رسول اور اپنا نبی بنانے کے لیے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بھی چنا ہے آپ کی صحبت کے لیے، کیونکہ اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کس کو علم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین شاگرد کون ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ احترام اور محبت کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو، ان کے طرز عمل کو ہمارے لیے ایک کسوٹی اور ایک معیار بنا دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ یہود و نصارہ اس طرح ایمان لائیں اے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اگر دنیا والے مسلمان وہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کریں جس طرح صحابہ کرام کرتے تھے تو انشاءاللہ ہم بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ عام صحابہ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ کے اہل بیت میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے سوال ہوا کہ آپ بڑے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تھے، ایہما اکبر انت ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے تھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تھے؟ تو سیدنا عباس نے فرمایا ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، وہ مجھ سے بڑے تھے اگرچہ پیدا میں پہلے ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تھا اور آپ کا احترام تھا کہ وہ چچا ہیں اور عمر میں بڑے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو نبی سے بڑا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بڑے ہیں ہر لحاظ سے، اگرچہ میں پہلے پیدا ہو گیا۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا کے بارے میں صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہی نہیں کرتی تھیں جب تک یہ نہ فرما دیتی بھی ابھی کہ میرے ماں باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیتی تو بھی ابھی کہتی کہ میرے باپ آپ پر قربان ہوں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور کون ہے سیدنا ابو بکر صدیق؟ ان کا آپ سے کیا محبت ہوگی، کیا احترام ہوگا، ہم تصور کر سکتے ہیں۔ ان کے والد جب مسلمان ہوئے، ابو قحافہ ان کے والد کا نام ہے، تو جب وہ مسلمان ہوئے تو جب انہوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، 80 سال کی عمر ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رونے لگے۔ تو ان سے سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یبکیک، اے ابو بکر تم کیوں رو رہے ہو؟ بڑا خوشی کا مقام ہے، تمہارے والد مسلمان ہو رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق صحابہ کرام میں وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ 4 نسلیں ان کی صحابہ ہیں، ان کے والد بھی، وہ خود بھی، اور ان کے بیٹے بھی اور ان کے پوتے بھی، تو یہ صحابی ہیں۔
تو سیدنا ابوبکر صدیق کے جب والد جب مسلمان ہونے لگے تو ابوبکر صدیق رو رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اگر یہ ہاتھ میرے باپ کی بجائے آپ کے چچا کا ہوتا، ابو طالب کا، تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی. تو یہ سیدنا ابوبکر صدیق کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ سے متعلقین تھے ان کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق کا یہ ایک ادب اور ایک تعلق تھا جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کا اظہار فرمایا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ ان کا اختلاف ہو گیا سیدنا عباس سے. تو سیدنا عمر کہنے لگے اے عباس، میں آپ کا مخالف نہیں ہوں، اللہ کی قسم آپ کے ایمان لانے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی، آپ کے ایمان لانے سے، کہ اگر میرا باپ ایمان لاتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی، کیونکہ آپ کے ایمان لانے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ خوشی ہوئی تھی. یہ صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور ادب ہے جو صحابہ کرام کرتے تھے اور جو انہوں نے امت کے لیے ایک ورثہ چھوڑا ہے. ہمیں بھی اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہے اور آپ کا احترام کرنا ہے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعے سے پتہ لگتا ہے کہ جب بنو مستلق قبیلے کے ساتھ جہاد ہوا، غزوہ ہوا اور انہیں شکست ہو گئی، بہت سارے لوگ بنی مستلق کے قیدی بن گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے سردار کی بیٹی حضرت جویریہ بنت حارث، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور ان سے شادی کر لی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بن گئیں، ام المؤمنین بن گئیں. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ بنو مستلق قبیلے کی سردار کی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بن گئی ہیں، ہماری ماں بن گئی ہیں، تو اب وہ جو باقی قیدی تھے وہ جو صحابہ کرام میں تقسیم ہو گئے تھے، تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا. انہوں نے کہا یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہوں اور ہمارے غلام لونڈی ہوں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں تو ان کو قید نہیں رکھا جا سکتا. تو صحابہ کرام نے انہیں آزاد کر دیا. سنن ابو داؤد کی حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ سے محبت کی جائے، آپ کو سب سے بلند مقام دیا جائے اللہ کے بعد، اور اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت ہو. یہ ساری باتیں بالکل ایسے ہی ہیں، لیکن اس کا عملی ثبوت ہونا چاہیے. اس کا عملی ثبوت کیسے ہوگا؟ اس کا عملی ثبوت عمل کے ذریعے ہوگا، اطاعت کے ذریعے ہوگا. آپ عملاً ثابت کریں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، صرف دعویٰ نہ ہو. اگر صرف دعویٰ ہو گیا اور عملاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہوئی، آپ کے دین پر عمل نہ ہوا، قرآن پر عمل نہ ہوا، سنت پر عمل نہ ہوا، تو کہیں یہ دعویٰ نفاق نہ بن جائے والعیاذ باللہ. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے. ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن اللہ نے ان کا ایمان قبول نہیں کیا. سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ رب العالمین ایمان والوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، کفار کا تذکرہ کرنے کے بعد منافقین کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ایسے لوگ بھی ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا عمل اس کی گواہی نہیں دیتا.
ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، ان کی زبان میں اور ان کے رویے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، اصل میں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ اس سے بڑا نفاق کیا ہوگا، اس سے بڑی دو روخی کیا ہوگی؟ دو چہرے والا شخص کون ہوگا جو دعویٰ تو اللہ رسول سے محبت کا کرتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کرتا ہو، لیکن عمل نہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے چہرے مبارک کو پسند نہ کرے، آپ کے طور طریقے کو پسند نہ کرے، آپ کی احادیث مبارکہ پر عمل نہ کرے، آپ کے دین پر عمل نہ کرے، تو ایسی محبت پھر کیسی محبت ہے؟ اپنے دل سے خود ہی پوچھ لیجئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث 1091 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو بیٹھ جاؤ۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے، مسجد کے دروازے پہ موجود تھے، وہیں بیٹھ گئے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بیٹھ جاؤ، میں کھڑا کیسے رہ سکتا ہوں؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا تھی؟ جو مسجد کے لوگ ہیں وہ بیٹھ جائیں، باہر سے آنے والے وہ اندر آ جائیں، لیکن سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نے گوارا نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ تو میں کھڑا کیسے رہ سکتا ہوں، وہ مسجد کے دروازے میں بیٹھ کے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا، فیصلوں کا انتظار نہیں کیا کرتے تھے، چہرے کے اثرات سے پہچان لیا کرتے تھے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز اچھی لگتی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز ناپسند ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری میں، حضرت علی فرماتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریشمی حلہ مجھے تحفے میں دیا، تو میں نے کہا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے میں دیا ہے تو میں اس کو پہن لوں، انہوں نے پہن لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر غصے کے اثرات نمایاں ہوئے کہ مرد ہو کر ریشمی لباس پہن رہے ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا نہیں، آپ سے تصدیق نہیں کی کہ اللہ کے رسول آپ نے خود ہی تو مجھے دیا تھا، میں سمجھا کہ شاید میرے لیے پہننے کی اجازت ہے۔ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کر میں نے اس کو پھاڑ دیا، ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اپنی عورتوں میں بانٹ دیا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس محبت کا اثر ان کے عمل میں آتا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف حکم صادر ہونے کا انتظار نہیں کرتے تھے، چہرے سے پہچان لیا کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز پسند ہے اور کیا چیز ناپسند ہے، اور جو چیز ناپسند ہے صحابہ کرام وہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایمان کے منافی ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے منافی ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کے منافی ہے۔ صحابہ تو صحابہ، انسان تو انسان، فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے، احترام کرتے۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی مشہور حدیث جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، آپ نے سنی ہوگی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے ایک انسان کی شکل میں، ایک ایسا شخص صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اس کو نہیں پہچانتے، وہ اہل مدینہ میں سے نہیں ہے، ہم اسے نہیں پہچانتے، لیکن اس کے اوپر سفر کے اثرات بھی نہیں ہیں، کپڑے شدید سفید، بالکل صاف ستھرے، نہ کوئی گرد کے اثرات، نہ کوئی مٹی وغیرہ کے اثرات کے، سفر کر کے آئے ہیں، اور بال شدید سیاہ، ایسے جیسے نہا کر نکلے ہیں، تو ایسے، لیکن ہم ان کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام تمہارا دین سکھانے آئے تھے، تم سے وہ سوال انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت
کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں وغیرہ وغیرہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہی ہے، تو وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو جب سیدنا جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر رکھ لیے، انتہائی مؤدب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تھا اور آپ کا احترام تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوا کرتے، آپ صحابہ کرام کو اللہ کا دین بتا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، سنتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتی تھیں وہ آپ کی زبان اقدس سے پھولوں کی طرح نکل رہی ہیں، اور صحابہ کرام کا کیا رویہ ہوتا، کیا کیفیت ہوتی، تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام ایسے بیٹھے ہوتے جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ حرکت کرتے، نہ کہیں یہاں خارش، نہ کہیں یہاں خارش، نہ کوئی اونگ، نہ کوئی نیند، نہ کوئی اس طرح کی چیز، وہ اس طرح کر کے مؤدب بیٹھے ہوتے ستونوں کی طرح، اس طرح کر کے وہ حرکت نہ کرتے کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر ہم حرکت کریں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ تو یہ کیفیت ہوتی تھی جو صحابہ کرام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی دیگر صحابہ کرام نے بیان کیے۔ جب بھی قرآن کریم کا درس ہو رہا ہو، قرآن بیان کیا جا رہا ہو، حدیث مبارکہ بیان کی جا رہی ہو، تو امت کا یہی طرز عمل ہونا چاہیے۔ کجا یہ کہ قرآن کی بات ہو رہی ہو، حدیث کی بات ہو رہی ہو اور لوگ اکتا رہے ہوں، لوگ وقت گزرنے کا انتظار کر رہے ہوں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں۔ کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں موبائل میں مگن ہوتے ہیں، جمعہ ہو رہا ہے اور موبائل میں مگن ہوتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ احادیث مبارکہ میں تو آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو، ایک شخص دوسرے سے کہے کہ خاموش ہو جاؤ، بات نہ کرو، اس نے بھی لغو بات کہی ہے۔ اتنا ادب ہے اور اتنا احترام ہے اس مجلس کا جس میں قرآن اور حدیث بیان ہو رہا ہو۔ یہ اللہ کا ادب میں، اللہ کے ادب میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں یہ بات شامل ہے۔ اور جن لوگوں کا یہ رویہ نہیں ہوتا، قرآن کریم پڑھیں، قرآن کیا کہتا ہے، کبھی غور کیجئے قرآن کی آیات میں۔ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوں اور مجلس میں جو بات ہو رہی ہو اس بات میں ان کی توجہ نہ ہو، ان کی توجہ اپنی حرکتوں میں اور اپنی سوچ و بچار میں اور اپنے کاروبار میں اگر ہو، اور جب وہ اٹھے نبی کی مجلس سے انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ اس مجلس میں بات کیا ہوئی ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ذرا سنیں قرآن کے الفاظ۔ قرآن ان لوگوں پر کیا تنقید کرتا ہے کہ نبی کی مجلس میں بیٹھ کر اگر انہیں پتہ ہی نہیں اس مجلس میں بات کیا ہوئی ہے۔ کئی دفعہ ہمارے ہاں قرآن و سنت کی مجلسیں ہوتی ہیں، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، قرآن و حدیث بیان ہو رہی ہوتی ہے، جمعے کے بعد پوچھا جائے لوگوں سے کیا بات ہوئی ہے، بہت سارے لوگوں کو موضوع ہی نہیں پتہ ہوتا کس موضوع پر بات ہوئی ہے۔ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات۔ سورہ محمد کی آیت کریمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کی بات کو بڑا غور سے سنتے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں بڑا غور سے سن رہے ہیں، اصل میں وہ سننے تو آتے نہیں تھے، وہ کافر اور منافق اور یہودی اور اس قسم کے لوگ وہ سننے نہیں آتے تھے، وہ تو اعتراض تلاش کرنے اور اس قسم کی چیزوں کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں ظاہر تو یہ کرتے ہیں بڑے غور سے سن رہے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، حتی اذا خرجوا من عندک، جب وہ آپ کے پاس سے اٹھتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، تو اہل علم سے پوچھتے ہیں۔ کون اہل علم؟ جو مجلس میں بیٹھ کر غور سے سنتے ہیں۔ ان صحابہ کرام سے وہ پوچھتے ہیں جب مجلس برخاست ہوتی ہے، پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، کیا کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان بدبختوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ تو
اللہ تعالیٰ کا تبصرہ سنیے، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ یہ وحی کی مجلس میں بیٹھے قرآن سن رہے ہیں، حدیث سن رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے، توجہ ہی نہیں کر رہے۔ تو اللہ رسول کا ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے، اگر قرآن کی بات ہو، ہاں کئی ایسی مجلسیں ہیں جہاں لہو و لعب ہے، ایک الگ بات۔ اگر قرآن و حدیث کی مجلس ہے تو قرآن و حدیث کی مجلس میں ستون کی طرح انتہائی متوجہ ہو کر، قریب ہو کر بیٹھنا چاہیے اور غور سے سننا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ بیان کیا گیا کہ وہ ایسے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام تو جانور بھی کرتے تھے۔ وہ براق جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے جایا گیا، تو اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا گیا اس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوں، تو اس نے تھوڑی سی مستی دکھائی، تھوڑی سی اس نے اچھل کود کی، تھوڑی سی اس نے حرکت کی، تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھا اور آپ نے حضرت جبریل نے کہا، جس کا مفہوم اردو زبان میں ہے کہ اے براق، تم پر بہترین سواری کرنے لگا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ براق کے پسینے چھوٹ گئے اور اس نے گردن جھکا دی اور وہ مطمئن کھڑا ہو گیا۔ تو جانور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے۔ بعض احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک جانور تھا جو بڑا اچھل کود کرتا تھا آپ کی عدم موجودگی میں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آتے تو اس کی اچھل کود بند ہو جایا کرتی تھی۔ اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور باقاعدہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ جانوروں کے لیے وہ دین کے احکامات اس طرح کر کے نہیں ہیں۔ جانوروں کو سجدہ کرتے دیکھ کر صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کا یہ عزت و احترام کریں۔ آپ نے فرمایا، میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے علاوہ اس شریعت میں کسی اور کے لیے سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے، تو میں اس کی اجازت نہیں دیتا، ورنہ جانور آپ کو سجدہ بھی کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رسول سے آگے نہ بڑھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، اس پہ گردن جھکا لی جائے، نہ اس سے پیچھے رہا جائے اور نہ اس سے آگے بڑھا جائے۔ آگے بڑھنا کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ایک بات فرمائی نہ ہو اور ہم اس کو دین کے طور پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ بہت سننے والے، بہت جاننے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سالانہ 2 عیدیں مقرر کی ہیں، ہم کے نہیں، ایک تیسری عید بھی ہے۔ وہ تیسری ایسی عید ہے کہ اس کے بارے میں آج تک اختلاف موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کس دن ہوئے تھے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کا سال، اس کا مہینہ، اس کا دن کسی کا بھی نہیں پتہ۔ دن 12 تاریخ کا تھا کہ 9 تاریخ کا تھا کہ 8 تاریخ تھی، مختلف اقوال ہیں علماء کے، کیونکہ بات احادیث مبارکہ میں موجود ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اپنی حیات طیبہ میں کبھی اس مسئلے کو ڈسکس ہی نہیں کیا کہ میں کس تاریخ کو پیدا ہوا۔ آپ نے یہ بات فرمائی نہیں۔ اگر یہ بات فرمائی ہوتی تو اختلاف نہ ہوتا امت میں۔ مہینے تک کا نہیں پتہ، زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے ربیع الاول تھا، لیکن کئی جید علماء کی رائے ہے محرم میں آپ پیدا ہوئے تھے۔
شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ یکم محرم یا 10 محرم کا ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں آپ محرم میں پیدا ہوئے تھے، مہینہ بھی طے نہیں ہے، اور اس نام کی عید بنا لی جاتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھ کر سالانہ۔ آپ کے ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آگے نہ بڑھا جائے، دین میں اپنی طرف سے شریعت سازی نہ کی جائے۔ دین اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو قرآن میں بیان ہوتا ہے یا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی زبان رسالت سے بیان فرماتے ہیں، اور دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جو کچھ تھا بیان کر دیا گیا ہے، جو نہیں بیان ہوا دین مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہونے کے بعد اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ ایک چیز کو اچھا کہے، اس کا قرآن و سنت میں تذکرہ نہیں ہے، وہ کہ یہ چیز بڑی اچھی ہے، بڑا ثواب ہوتا ہے اس میں، وہ ایک نئی چیز ہو اور وہ اس کو پھر اچھا بھی کہے، اس کا قرآن و سنت میں ذکر نہیں ہے، تو امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے گویا کہ یہ شخص زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اچھی بات امت کو بتائی نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بھئی اگر آپ نے منانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو، تو اس طریقے سے نہ منائے جس طرح غیر مناتے ہیں۔ منانا ہے تو جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے اس طریقے سے منائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، صحیح حدیث ہے، کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس دن پیدا ہوا، فیہ ولدت وفیہ انزل علی۔ آپ نے ہفتے میں وہ جو دن جس میں آپ پیدا ہوئے آپ نے ذکر فرمایا میں سوموار کے دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا، تو میں سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ کی سنتوں سے محبت ہے اور آپ کی پیدائش کی خوشی کا اظہار کرنا ہے تو اس طریقے سے کیا جائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، کیا ہے، اور صحابہ کرام نے جس طرح کیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کے باب موجود ہیں۔ وہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ وہ مشکل لگتا ہے، وہ سال میں 52 دفعہ روزہ رکھنا پڑتا ہے، میلے ٹھیلوں سے جان چھڑانی پڑتی ہے۔ وہ دن عید کا کیسے ہو سکتا ہے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھیں؟ کیا عید کے دن کا روزہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کے ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے آگے نہ بڑھا جائے، دین میں وہ باتیں شامل نہ کی جائیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمائی نہیں ہیں۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھنا شروع کر دے؟ یہ اللہ پہ جھوٹ ہے کہ دین میں اس طرح کے اضافے کیے جائیں، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کے ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے آپ سے جب آگے بڑھنا جائز نہیں ہے تو آپ سے پیچھے رہنا بھی جائز نہیں ہے۔ پیچھے رہنے سے مراد یعنی آپ کا ایک عمل ہمارے سامنے آ جائے، آپ کی ایک سنت ہمارے سامنے آ جائے اور ہم پرواہ نہ کریں، ہمیں پتہ لگ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے اور ہم پرواہ نہ کریں، آپ کا فرمان ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اس کے خلاف کام کیے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کیسی تھی؟ احادیث مبارکہ میں موجود بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے کہ اعفوا اللحى، داڑھیوں کو معاف کر دو، وفروا اللحى، داڑھیوں کو بڑھاؤ، ارخوا اللحى، داڑھیوں کو لٹکاؤ، ارجوا اللحى، 5 قسم کے الفاظ ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، داڑھی کو کاٹتے نہیں تھے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے داڑھیوں کے ڈیزائن بنائیں، فرنچ کٹ داڑھی، فلاں فلاں، اور کئی لوگ باقاعدہ شیو بھی کر دیں. یہ کیسی محبت اور کیسا احترام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہبند شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے آپ کا حکم ہے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے رکھیں، لیکن اتنے نہ نیچے رکھیں کہ پیچھے گھسٹنا نہ شروع ہو جائے، وہ بھی تکبر ہے. عورتیں ٹخنوں سے نیچے رکھیں گی، لیکن ہمارے ہاں محبت کا دعویٰ کرنے والوں میں الٹ ہو گیا معاملہ. عورتیں وہ ٹخنوں سے اوپر کرتی ہیں اور مرد ٹخنوں سے نیچے کرتے ہیں. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا ادب اور آپ کا احترام. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز سے ایسے نہ پکارو جیسے بعض تمہارا بعض کو پکارتا ہے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ لگے. اس رویے سے، آپ سے آگے بڑھنے سے یا آپ سے پیچھے رہنے سے کہ احادیث پر عمل ہی نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور انسان کو پتہ ہی نہ لگے. ایک انسان نے پوری زندگی اپنا ایک رویہ اپنا لیا ہے قرآن و سنت کے خلاف، تو اس کو جائزہ لینا چاہیے اپنے ایمان کا، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. ایک بندہ وہ کوشش کرتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ اللہ رسول کا حکم ہے، وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کوتاہی ہو گئی بشری تقاضے کے تحت، وہ ایک الگ چیز ہے. اس کا ایک انسان توبہ استغفار کرتا ہے، کبھی ہو گیا پھر توبہ کر لی، کبھی ہو گیا پھر کر لی. لیکن ایک شخص نے ایک طرز عمل اپنا لیا ہے، خواتین نے ایک طرز عمل اپنا لیا ہے کہ ہم نے حجاب کرنا ہی نہیں ہے. یہ کیسا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق ہے اور یہ کیسی محبت اور کیسا ادب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. سورہ احزاب میں آپ کا حکم موجود ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مومن عورتوں سب سے کہہ دیں اپنے اوپر چادریں اوڑھ لیا کریں. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، امت کے لیے سب سے محترم اور سب سے معزز عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں. ان سے اگر کوئی بات کرنی ہے تو حجاب کے ساتھ ہوگی، ان سے کوئی سوال ہے تو حجاب کے ساتھ ہوگا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، یہ ازواج مطہرات کے لیے بھی طہارت کا باعث ہے. اے صحابہ تمہارے لیے بھی طہارت کا باعث ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان دل میں اتنا مضبوط ہے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ ہم بیان کرتے ہیں. صحابہ کرام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنی آوازیں بلند نہیں کرتے تھے. جب یہ آیات نازل ہوئیں بعض صحابہ کرام کی آوازیں طبعی طور پر اونچی تھیں. حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ وارضاہ، ان کے بارے میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، گھر بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں. تو گھر بیٹھ کے اب وہ نمازوں میں نہیں آ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے فلاں صحابی نمازوں میں نہیں آ رہے، بندہ بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، میں تو پریشان ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان کی آواز اونچی تھی تو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، یہ سمجھ رہے ہیں میرے سارے اعمال ضائع ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جا کر انہیں جنت کی بشارت دو، انہیں کہو کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں. تو وہ پھر انہوں نے مجلس میں آنا شروع کیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز طبعی طور پہ اونچی تھی، انہوں نے اتنا آہستہ بولنا شروع کر دیا کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا ہے اے عمر کیا کہہ رہے ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ہے آپ کی حیات طیبہ میں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص نے مسجد نبوی میں دو لوگ اونچی آواز سے بات چیت کرنے لگے. حضرت عمر نے کنکری پھینکی ان کی طرف، ان کو ان کی اونچی آواز سے پکارا نہیں، کنکری پھینکی ان کی طرف، ان کو بلایا اور کہا کہ کیوں اونچی آواز سے بات کر رہے ہو. کہا کہ تم کہاں سے ہو؟ کہنے لگے ہم باہر سے آئے ہیں. کہنے لگے اگر تم اہل مدینہ میں سے ہوتے میں کوڑے لگاتا.
میں درے لگاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ یہاں تشریف فرما ہیں, آپ سو رہے ہیں, آپ اپنے روضہ اقدس میں موجود ہیں. ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ کے فوت ہونے کے بعد آپ کے روضہ اطہر کے سامنے آوازیں بلند ہوں. تو ہمیں علماء کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آوازیں بلند کرنا تھا, وہی حیثیت آج احادیث مبارکہ کی ہے. جو احترام صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے تھے, آج وہ احترام وہ احادیث مبارکہ کا ہے. یہ ممکن نہیں ہے ایک عالم بندہ ہو اور اس کے سامنے حدیث آ جائے, واضح صحیح صریح حدیث, پھر وہ آگے اگر مگر لیکن چونکہ چنانچہ شروع کر دے, ہیلے بہانے شروع کر دے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول, یہ اللہ کے رسول سے اپنی آوازوں کو بلند کرنے کے مترادف ہے. سارے اعمال ضائع ہونے کا خدشہ ہے والعیاذ باللہ. تو موضوع تو بہت لمبا ہے, وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا دے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, آپ نے فرمایا میرا ہر امتی جنتی ہے, کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. صحابہ کرام نے عرض کیا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ, جو میری اطاعت کرتا ہے جنتی ہو گیا. ومن عصانی فقد ابا, جو میری نافرمانی کرتا ہے اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.